العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نہایت مشکور ہوں جناب اسٹیج سیکرٹری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے جس محبت اور عزت سے نوازا ہے. جتنے القابات انہوں نے میرے نام کے ساتھ لگائے میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، بلکہ آج کے دن اور آج کی اس بزم میں ہم سب سوالی ہیں. سبحان اللہ. نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مفکر ہے، نہ کوئی کتب ہے، نہ کوئی ابدال ہے. واہ کیا کہنے. ہم سب ادنا سے سوالی ہیں. اور سوالی کس داتا کے ہیں؟ جس داتا کا نام عبداللہ شاہ. سبحان اللہ. اور اگر اس داتا کیا سوالی اس کی نظر کرم کی اور اس کے فیض کے ہیں، اور اگر حضور نے نظر کرم فرما دی جس کا کہ مجھے یقین ہے اور میرا عقیدہ ہے اور میرا ایمان ہے کہ حضور ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم پر نظر کرم فرمائیں گے، اور انہی کی نظر کرم سے میں کچھ گزارشات کروں گا اور انہی کی نظر کرم سے آپ سنیں گے. مختصر وقت ہے میرے پاس، طویل توحید نہیں باندھ سکتا، طویل موضوع کی طرف نہیں جا سکتا. نہایت مختصر سے وقت کے اندر جو مجھے لگ رہا ہے غالباً 30 منٹ سے زیادہ مجھے نہیں ملے، آپ کے ساتھ اس امید کے ساتھ گزارشات کروں گا کہ اللہ ہم سب کو مل کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اور یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ صرف 30 منٹ میرے ساتھ چلیں، شاید کسی کا بھلا ہو جائے. سبحان اللہ. ایک بات یاد رکھیے، ذکر کا مذکور کے بغیر کوئی وجود نہیں ہوتا. ذکر کا مذکور کے بغیر کوئی وجود نہیں ہوتا. ذکر اس کا کیا جاتا ہے جو کوئی چیز ہو. اگر کوئی چیز ہو ہی نہ اور وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ فنا ہو گئی ہے تو اس کا ذکر کیسا؟ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ ایک موبائل فون ہے، اس کا ذکر تبھی بنتا ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میرے سامنے یہ ایک موبائل ہے، اس کا یہ رنگ ہے، اس کی ایسی سکرین ہے، اس کی اتنی جسامت ہے.
یہ اتنا لمبا ہے، یہ اتنا چوڑا ہے. اور فرض کریں اگر یہ موبائل ہو ہی نہ، یہ موبائل ہو ہی نہ، تو میں اس کا کیسے ذکر کروں گا؟ اگر میرے سامنے موبائل ہے تو میں اس کا ذکر کروں گا، اور اگر میرے پاس یہ موبائل ہے ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں اس کا رنگ کیا ہے، اس کا ماڈل کیا ہے، اس کی جسامت کیا ہے، تو پھر ذکر کیسا؟ تو معلوم ہوا کہ ذکر بغیر مذکور کے بے مقصد ہے. مذکور کہتے ہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہو. تو جس کا ذکر کیا جا رہا ہو اس کا ہونا شرط ہے. جس کا ذکر ہو اگر وہ سرے سے ہے ہی نہیں، فنا ہو گیا ہے، تو پھر ذکر کس چیز کا کرنا ہے؟ آپ کے اور میرے خالق نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب میں رب نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. سبحان اللہ. اس لیے بلند نہیں کیا کہ آپ میرے رسول ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. صرف یہ الفاظ ہیں. وقت کا تعین کہیں نہیں ہے کہ کب ذکر بلند کیا، کب تک بلند کیا، کہیں تعین نہیں ہے. نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. نہ اس وقت کا تعین ہے جب آدم بھی نہ تھے، نہ تعین ہے جب فرشتے بھی نہ تھے، نہ تعین ہے جب نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ لو تھی، نہ محفوظ تھی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی. ورنہ اللہ فرماتا بھئی اے حبیب میں نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اس وقت بلند کیا جب آپ رسول ہوئے، یا جب آپ نے رسالت کا اعلان فرمایا تو میں نے بلند کیا، یا جب آدم پیدا ہوئے تو میں نے بلند کیا، یا آپ جب مکہ پہ جلوہ فروز تھے تو بلند کیا، یا آپ مدینہ میں تھے تو بلند کیا. کہیں وقت کا تعین نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب میں نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. اس میں حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، ماضی بھی ہے. تو معلوم ہوا کہ تیرے اور میرے نبی کا ذکر بلند اس وقت ہے جب صرف اللہ کا نور تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے نور سے مصطفیٰ کا نور پیدا ہوا تو ذکر شروع ہوا. اسی نور سے فرشتے بنے، اسی نور سے جنت بنی، اسی نور سے دوزخ بنی، اسی نور سے آدم بنے، حوا بنی، اسی نور سے آدم کو رسالت ملی، اسی نور سے آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کو رسالت ملی. وقت نہیں ہے. اور وہ ذکر پھر جب حضور نے مکہ مکرمہ میں آ کر اپنا اعلان نبوت کیا، نبوت ملی نہیں. جاہلوں کو بتا دو حضور کو مکہ میں نبوت نہیں ملی، حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. سبحان اللہ. کیونکہ رفعنا لک ذکرک ہے. مکہ میں آ کر نبوت نہیں ملی، بشری روپ میں آ کر نبوت نہیں ملی، سب سے آخر میں آ کر نبوت نہیں ملی، بلکہ نبوت اس وقت بھی تھی جب آدم ابھی مٹی میں تھے. واہ واہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. اور وقت کا ذکر نہیں. حضور نے اپنی ظاہری زندگی مکہ اور مدینہ اور تبوک اور بدر اور احد اور ان علاقوں میں گزاری، اور آپ روضہ مبارک میں تشریف لے گئے. وقت کا تعین یہاں بھی نہیں ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس وقت بلند تھا. اگر ذکر تو روضہ مبارک میں بھی ویسے ہی ذکر بلند ہے، اور آج بھی ویسے ہی ذکر بلند ہے، اور قیامت تک ایسے ہی میرے آقا کا ذکر بلند رہے گا.
اور کل حشر کے میدان میں بھی ایسے ہی میرے آقا کا ذکر بلند ہوگا، اور ایسے ہی جب آپ مقام محمود پر ہوں گے پھر بھی آپ کا ذکر بلند ہوگا۔ کسی کو جنت ملے گی تو اسی رفعنا لک ذکرک والے کے صدقے ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کیا اگر آج ہم ذکر مصطفیٰ کریم کا کر رہے ہیں تو حضور ہیں تو ذکر ہے، موبائل ہے میرے ہاتھ میں تو ذکر ہے، یہ نہیں ہے تو ذکر نہیں۔ اگر یہ فنا ہو گیا، میں اس کو توڑ دوں، اس کو ختم کر دوں، اس کو جلا دوں، جب موبائل ہی نہیں تو ذکر کیسا؟ اگر آج رسول نہیں تو ذکر کیوں؟ اور رب نے نفی کر دی رفعنا لک ذکرک کہہ کے کہ ذکر بلند ہے ہر جگہ، ہر لمحے، ہر مقام پر، اور دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آقا ہیں، میرے آقا ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ اگر حضور مٹ گئے، ختم ہو گئے تو یہ ذکر کیسا؟ یہ رونقیں کیسی؟ یہ غلام کیسے؟ جو ایک اشارے پر جان دینے والے کہاں سے آ گئے؟ حضور ایسے زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں، ہر کلمہ گو کے دل میں زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہ اور میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا، حضور کا تو بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، جہاں ولایت کی انتہا ہے، قطبیت اور ابدالیت اور غوثیت کی انتہا ہے، وہاں سے میرے مصطفیٰ کے قدم ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑا جملہ۔ بلکہ میں یوں کہوں گا، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوتوں کی انتہا ہے، وہاں سے میرے نبی کی رسالت کی ابتدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کا تو بہت بلند مقام ہے۔ میں تو یہ کہوں گا حضور کے یہ غلام بھی زندہ ہے۔ اگر زندہ نہیں تو آپ اور میں کیوں ہیں؟ کیوں یہ رونقیں لگی ہوئی ہیں جب کچھ ہے ہی نہیں؟ جب عبداللہ شاہ فنا ہو گئے ہیں تو پھر آپ اور میں یہاں کیا تماشا لگا کے بیٹھے؟ آپ ہیں تو ہم بیٹھے ہیں۔ کسی مردے کے پاس تو کوئی نہیں آتا جو نہ سنتا ہو، نہ دیکھتا ہو، نہ محسوس کرتا ہو۔ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں سالانہ حاضری دیتے ہیں، کسی مردے کے پاس آتے جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ احساس ہے اس کو کسی کا؟ اللہ کی قسم میرا پیر بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب نادری۔ اور میں ان اپنے الفاظ کو آج آپ کے سامنے قرآن سے ثابت کر کے جاؤں گا۔ قرآن میں رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ دنیا میں بیٹھ کر میرے نبی کے غلاموں میں سے جو جو غلام میرا ذکر کرے گا میں رب اس کا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کی حیات کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو اعلیٰ اور افضل اور اعلیٰ ہے، میں نبی کے نوکروں کی، غلاموں کی حیات کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ مر گئے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں تو رب نے کیوں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ؟ تم دنیا میں میرا ذکر کرو، ذکر کا حق جس نے ادا کر دیا اس قادر بخش کی سرزمین، جہاں سے لوگ گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، جنگل آج یہ منگل بن گیا جنگل میں۔ یہاں کسی میرے آقا کے کسی حقیقی غلام نے یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر بلند کیا، اور آج
حضور کو اس دنیا سے ہماری ظاہری آنکھوں سے پردہ فرمائے. دل کی آنکھ دیکھو تو آج بھی عبداللہ شاہ بیٹھے. سبحان اللہ. واہ واہ. کتنے سال ہو گئے, 1961 کہاں اور 2021 کہاں. یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, کہ یہ اتنا ہجوم اکٹھا ہے. یہ کسی مردے سے کچھ مانگنے نہیں آئے, زندہ اور جاوید قبلہ عبداللہ شاہ کے پاس حاضر ہیں. سبحان اللہ. ایسے ہی کسی کے مزاروں پر ہجوم نہیں لگ جاتے, لوگ نہیں اکٹھے ہو جاتے, وہ ہوتے ہیں تو ذکر ہوتا ہے. ذکر مذکور کے بغیر کچھ نہیں. جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہو تو ذکر ہوتا ہے. نبی بھی ہے, ولی بھی ہے. میرا نبی بھی واللہ زندہ ہے اور میرا پیر بھی واللہ زندہ ہے. جس کو نظر نہیں آتا وہ بصیرت کی نگاہ پیدا کر کے تو دیکھے. کیا کہنے, کیا کہنے. زندہ, میرے پیر کے زندہ ہونے کی مثال میرا بولنا ہے. میرے پیر کے زندہ ہونے کی مثال آپ کا بیٹھنا اور سننا اور آنا ہے. یہ لنگر چلنا ہے. 2 دن کسی کو روٹی نہیں کھلا سکتا, یا لاکھوں دن رات کھا رہے ہیں, میرا پیر زندہ ہے تو کھلا رہا ہے. واہ, سبحان اللہ. قرآن میں تیرے اور میرے رب نے ارشاد فرمایا, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے, ان کی تو شان ہی علیحدہ ہے. ان کو اللہ نے وہ اجر دیا جو غیر ممنون ہے. اس کی وضاحت کرنے سے پہلے میں تھوڑے سے اس قرآن کی آیت سے پہلی آیتوں میں آنا چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اس سے پہلے تیرے اور میرے رب نے چند چیزوں کی قسمیں کھائیں. اللہ کا تو ہر کلام ہی حق ہے, اور جب وہ کوئی بات قسم اٹھا کر کرے تو پھر اس کی شان ہی علیحدہ ہے. اللہ رب العزت نے قسم کھائی, والتین والزیتون, مجھے تین اور زیتون کی قسم. اگر اس کا لفظی معنی لے لیا جائے تو تین کہتے ہیں انجیر کو, انجیر والا انجیر جو پھل ہے وہ, اور زیتون کہا جاتا ہے جو زیتون کا پھل, اور دونوں بہت صحت کے لیے مفید ہیں. جو حکیم یا ڈاکٹر بیٹھے ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ انجیر اور زیتون جو شخص اپنی ڈائٹ میں یوز کرتا ہو وہ بہت صحت مند رہ سکتا ہے اور بڑے عرصے تک جوان رہ سکتا ہے. بوڑھے کے اثرات بہت کم آتے ہیں اس میں. اور اگر اس تین اور زیتون کے معنی کا جو مفہوم مختلف علماء کرام نے اور تاریخ دانوں نے نکالا, یہاں تین اور زیتون کی قسم ہے, پھر طور سینا کی قسم ہے, پھر ھذا بلد الامین کی قسم ہے. اور ان چاروں جگہوں کو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء کے ایسے مقامات سے ہیں جہاں ان کا ظہور ہوا. تین اور زیتون سے مراد, تین سے مراد دمشق کا علاقہ ہے, اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے. کیونکہ دنیا کا بہترین انجیر اور بہترین زیتون ان دونوں علاقوں میں ہوتے ہیں. اور 1400 سال پہلے عرب, جس قرآن جن عربوں کو مخاطب تھا وہ اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے کہ ان سے ایسی گفتگو, لہذا ان کو انجیر اور زیتون کہہ کر ان علاقوں کی طرف توجہ دی گئی جس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ دمشق اور فلسطین کے علاقے ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے لاکھوں نبی جلوہ گر ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رب نے فرمایا مجھے ان تمام علاقوں کی قسمیں جہاں میرے محبوب رہے,
جلوہ گر ہوئے، تبلیغ کی، اور ان تمام انبیاء کے مزارات بھی یہیں دمشق اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا اور جناب والا بیت المقدس گرد گرد ہیں، لاکھوں کی تعداد میں نبیوں کے مزارات انہی جگہوں پر۔ رب نے ان جگہیں قسم اٹھائی۔ اور طور سینینا، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو رب نے نبوت عطا فرمائی اور اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ رب نے کہا مجھے اس پہاڑ کی قسم جہاں میرا کلیم آیا مجھ سے بات کرنے۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں رب نے قسم اٹھائی وَهَذَا بَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، وہ مکہ معظمہ، دنیا میں سب سے افضل شہر، اعلیٰ مقام، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مدینہ منورہ نام کی چیز دنیا میں نہیں تھی، وہ یثرب تھا جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اس کی بنیاد رکھی شہر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہر میں پیدائش سے 4 چاند اس شہر کو لگے۔ اللہ نے یہاں قسم اٹھائی اس شہر کی، اور قسم اٹھا کر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، میں نے انسان کو اپنی چاہت کے ساتھ اور مان کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کو اپنی نوری مخلوق فرشتوں کے سامنے جلوہ گر کیا اور فرمایا سجدہ کرو اس کو تعظیماً۔ اب اگر خوبصورت نہیں تھا انسان تو نوری مخلوق نے سجدے کیا کرنے تھے؟ تعظیماً سجدہ کروایا۔ تعظیماً سجدہ کروانے کے بعد جس نے نہ کیا وہ جو بنا آپ کے سامنے ہے۔ ایک بدبخت نے سجدہ نہ کیا۔ آج ڈائریکٹ رب تک پہنچنے والوں، آپ ڈائریکٹ شیطان تک تو پہنچ سکتے ہو، لیکن تب رب تک پہنچنے کے لیے آدم بندے کا وسیلہ لینا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے سجدہ کروایا اور فرمایا بنایا تو میں نے بہت خوبصورت تھا، اور آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا۔ آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا۔ جو اس دنیا کی آزمائش میں غرق ہو گیا، تھا تو خوبصورت، جب ماں کے پیٹ سے آیا خوبصورت تھا، دین فطرت پر تھا، جب اس دنیا میں غرق ہوا، دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑا، اپنے نفس کے پیچھے پڑا، تو رب فرماتے ہیں میں نے اس کو ثم رددناہ اسفل سافلین کر دیا۔ ایسا سلف کیا، اتنا گھٹیا کر دیا کہ جانور اس سے اچھے ہو گئے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ لیکن ان گھٹیوں میں سے، ان اسفلوں میں سے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ۔ جو ایمان لائے اور عمل صالح کر گئے۔ عمل صالح کرنے والی کون سی جماعت؟ رب نے فرمایا جس میں ہم ہر نماز کے شروع میں رب سے مانگتے ہیں نا کہ انعام والا راستہ ہمیں دکھا۔ انعام والے راستے پہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جس نے صالح عمل کیے وہ صالحین کی جماعت میں بن گیا۔ رب العزت نے فرمایا جو دنیا میں غرق ہوا، دنیا کیا ہے؟ کیا دولت دنیا ہے؟ نہیں۔ کیا عہدے دنیا ہے؟ نہیں۔ کیا اولاد دنیا ہے؟ نہیں۔ کیا اچھی اچھی قیمتی سواریاں دنیا ہیں؟ نہیں۔ اچھے اور قیمتی لباس پہننا دنیا ہے؟ نہیں۔ دنیا ہر وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ سے غافل کرے، چاہے وہ جس روپ میں بھی آئے۔ اگر دولت اس روپ میں آئے کہ اللہ سے غافل کرے تو پھر دنیا، اگر اولاد اس روپ میں آئے کہ اللہ سے غافل کرے تو پھر دنیا، اگر عہدے اور مرتبے اس حساب سے آئیں کہ اللہ کی ذات سے غافل کریں تو پھر دنیا،
اور اگر نماز بھی اس طریقے سے آئے کہ ریاکاری کی صورت میں آئے تو وہ بھی دنیا، اور اگر روزہ بھی اس صورت میں آئے کہ لوگ مجھے روزے دار کہیں تو روزہ بھی دنیا، اور اگر حج اس صورت میں آئے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں تو حج بھی دنیا، اور اگر زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات اس روپ میں آئیں کہ لوگ مجھے سخی کہیں تو زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات بھی دنیا۔ اور لیکن اگر مال و دولت اس طرح آئے جیسے عبد الرحمن بن عوف کے پاس آیا، سبحان اللہ، تو کیا اس صحابی رسول کو ہم دنیا دار کہیں گے؟ اور اگر مال و دولت اور تجارت اور کروڑوں اربوں کی تجارتی قافلے اس روپ میں آئے جیسے عثمان غنی کے پاس آئے تو کیا اس کو ہم دنیا کہیں گے؟ کیا عثمان غنی دنیا دار ہے؟ اور اگر بادشاہی اور دولت اور طاقت اور فوجیں سلیمان علیہ السلام کے پاس جس روپ میں آئیں جو اللہ کے رسول تھے تو کیا ہم کہیں گے رسول دنیا دار ہیں؟ نہیں، جو چیز بھی اس روپ میں آئے کہ خالق سے دل کی تار کو توڑ دے وہ دنیا ہے۔ تو دنیا میں آزمائش کے لیے آئے، جو اس آزمائش میں غرق ہو گئے وہ اسفل ہو گئے، جو اس آزمائش میں پورے نکلے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی صورت میں وہ ان سے نکلے، اور ان کے لیے انعام رب نے کیا بنایا؟ ان کے لیے انعام رب نے بنایا غیر الممنون، کہ ایسا اجر جس کو منقطع کرنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہ اجر رب نے کہا میں صالحین کو دے رہا ہوں جس کا تعلق منقطع نہیں ہو رہا اجر دینے کا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اجر ختم ہونے والا نہیں تو جن کو اجر دیا جا رہا ہے کیا وہ ختم ہو گئے؟ کیا کہتے ہیں، واہ واہ، بہت اعلیٰ۔ میرے اس الفاظ پر غور کیجیے، صالحین کو اجر مل رہا ہے، شہداء کو اجر مل رہا ہے، صدیقین کو اجر مل رہا ہے، انبیاء کو اجر مل رہا ہے۔ کون سا اجر ان کو قرآن کے ان الفاظ کے مطابق مل رہا ہے؟ جو غیر الممنون ہیں، کہ اجر منقطع نہیں۔ اب اجر تو منقطع ہو نہیں رہا تو کیا جن کو اجر دیا جا رہا ہے وہ ختم ہو گئے؟ یہاں بھی کوئی وقت کا تعین نہیں کہ اجر دنیا میں دے رہا ہوں، قبر میں دے رہا ہوں، حشر کو دوں گا، قیامت کو دوں گا، کب دوں گا؟ اجر غیر ممنون، اس دنیا میں بھی اجر جاری، مزار میں بھی اجر جاری، عالم قبر میں بھی اجر جاری، حشر کے دن بھی اجر جاری، حوض کوثر پر بھی اجر جاری، سدرۃ المنتہا پر بھی اجر جاری، پل صراط پر بھی اجر جاری، جنت کے دروازوں پر بھی اجر جاری، جب میزان کھڑا کیا جائے گا اس وقت بھی اجر جاری۔ اگر اجر نہیں مک سکتا تو جس کو اجر دیا جا رہا ہے وہ کیسے مک گیا؟ واہ واہ واہ، کیا کہتے ہیں۔ یہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا، اس قرآن کے لفظ سے ثابت ہو گیا کہ میرا پیر زندہ و جاوید ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب قادری۔ اجر غیر ممنون، میرے پیر کو اجر غیر ممنون ملا ہوا ہے۔ ہر اللہ کے ولی کے لیے رب نے کہا ایسا اجر ہے جو منقطع ہی نہیں ہوا، تو پھر اس کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب اجر منقطع نہیں ہوا تو اس کی حیات کیسے منقطع ہوا؟ تو میرے دوستو، کیا اس قرآن سے اس الفاظ سے ثابت ہے کہ اجمیر میں معین الدین چشتی بھی زندہ ہے، دلی میں نظام الدین اولیاء بھی زندہ ہے، لاہور میں داتا حجویری بھی زندہ ہے، ملتان میں بہاؤالدین زکریا بھی زندہ ہے، گندیلیاں والی میں قطب علی شاہ بھی زندہ ہے، قادر بخش میں عبداللہ شاہ بھی زندہ و جاوید ہے۔ اجر منقطع ہوگا تو میرا پیر مرے گا۔ واہ واہ، کیا کہتے ہیں۔ تو یہ گفتگو اس میں اور میں آگے نہیں جا سکتا، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے۔ میں ایک اور اسی کو آگے بڑھاؤں، گفتگو کو تھوڑا سا اور رنگ دوں آخری 5-7 منٹ کے اندر۔ زندہ و جاوید میرا نبی اور زندہ و جاوید میرا پیر، جس نے نہیں ماننا نہ مانے،
ना माने। अल्लाह उसको हिदायत दे, इल्म दे, हिकमत दे, कुरान को देखने की बसीरत की निगाह दे। वाह, क्या कहने। मैं ना हदीसों में गया हूं, ना मौलवियों के कौलों में गया हूं, ना वाकयात में गया हूं, सिर्फ आपके सामने 2-4 कुरान की आयतें रखी हैं जिससे साबित हो गया नबी के हयात भी साबित हो गई है, वली की हयात भी साबित हो गई। मेरे दोस्तों, एक दफा हजरत अब्बास रिवायत फरमाते जी। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, आपके नसब पर कुफार ने और मुशरिकीन ने उंगली उठाई कि मेरे आका का नसब सही नहीं। और ये आज भी अगर आप ईसाइयों से बात करें, यहूदियों से बात करें, तो उनका ये मौकिफ है। और क्या मौकिफ है? वो कहते हैं हजूर ये हजरत इब्राहीम की अलैहिस्सलाम की औलाद में से आप कहते हो आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हजरत हाजरा हजूर के निकाह में नहीं थी, ये ईसाई कहता है, लौंडी थी। आप मुसलमान अपने नबी का नस्ब तो संभालो पहले, क्योंकि आपकी औलाद उसकी हमकी औलाद से इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत हजूर के हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से, और हजरत इब्राहीम के दूसरे बेटे जो इसहाक अलैहिस्सलाम थे। बाकी हजारों नबी उनकी औलाद में से आए हैं। हजरत इब्राहीम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी आए, सारा हजरत सायरा जो उनकी दूसरी बेगम थी उनकी औलाद में से आए। लेकिन तेरे और मेरा नबी बीबी हाजरा की बतन से, उस लड़ी में से आए। वो कहते हैं ये उनकी बीवी नहीं थी, ये लौंडी थी। जो बीवी थी वो तो हमारे नबी मूसा आए तो उससे, ईसाई कहते हैं ईसा आए तो उस नबी से। आप अपने नबी का हस्ब और नस्ब तो संभालो, फिर हमसे बात करो। जी आज भी अगर आप किसी यहूदी से गुफ्तगू करें तो वो शुरू यहीं से करता है, ये हिंदू सिख ये तो हमारे पाए के लोग ही नहीं है, इनसे तो गुफ्तगू ही नहीं की जा सकती, इनके तो पास बेस ही कोई नहीं है। यहूदियों के पास बेस है, इल्हामी किताब है उनके पास, उनके साथ गुफ्तगू किसी इल्मी तरीके से की जा सकती है। क्रिश्चियन के पास, वो भी नबी को मानने वाले हैं, उनसे भी गुफ्तगू इस तरीके से होती है, क्योंकि अल्लाह की बात उनसे नहीं हो सकती। वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ईसाई भी कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह यहूदी भी कहता है। आगे फर्क है, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। हम भी मानते हैं मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। लड़ाई मोहम्मद रसूलुल्लाह पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कोई लड़ाई नहीं है। जो पूरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह करता रहे, रब की बारगाह में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह पे लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के लफ्ज में। ये हजरत अब्बास ने हजूर को आकर फरमाया कि इस तरह आप पर बात हो रही है। मैं 5 मिनट में कोशिश करता हूं खत्म करने की। हजरत अब्बास हजूर के पास तशरीफ ले गए और अर्ज की, हजूर इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं ये लोग इस मसले पर। मैं उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहता कि मेरे नबी की तौहीन है। क्या वजह, जो मैंने आपको इशारतन अर्ज कर दिया, पूरी तफसील भी नहीं बताई। तो हजूर ने हजरत अब्बास को जवाब नहीं दिया। हजूर ने कहा उठो बाहर, सबको इकट्ठा करो। भाई सवाल हजरत अब्बास ने किया है, जवाब भी उन्हीं को दे देते हजूर और हम तक एक हदीस पहुंच जाती। लेकिन हजूर ने फरमाया सबको इकट्ठा करो, सबके सामने मैं बात करूंगा। वाह वाह, ये आज की बात नहीं, ये क़यामत तक मेरे नस्ब पर बात होगी और मैं उसको मजमे में खड़े होकर क्लियर करूंगा ताकि तुम मुसलमान जवाब दे सको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और आपने पहला लफ्ज इरशाद फरमाया, मैं कौन हूं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, मैं कौन हूं। और फिर आपके बाद उसके बाद आगे ने मजीद खुद ही जवाब दिया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल आपने नहीं किया, क्योंकि लड़ाई यही थी।
آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے فرمایا میں کون ہوں، اور پھر خود ہی اس کا جواب دیا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، کہ عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا، اور فرمایا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے ان میں سے اچھوں میں سے بنایا، پھر ان اچھوں کو دو جماعتوں میں کیا تو مجھے اچھے فرقے میں بنایا، سبحان اللہ، پھر ان اچھوں کے کئی قبیلے کیے اور مجھے اچھے قبیلوں میں بنایا، اور پھر ان اچھوں میں سے کئی اچھے گھر کیے اور مجھے اچھے گھروں میں بنایا۔ آپ کا شاخہ اللہ نے عرب و عجم بنائے، عجم سے عربی کو افضل دی اور مجھے عربی بنایا۔ سبحان اللہ، اللہ نے بنو قریش قبیلے میں مجھے بنایا جو کہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، سب سے بڑا خاندان تھا، اور قبیلے کے بھی قریش کے بھی کئی خاندان تھے آگے، فرمایا مجھے پھر بنو ہاشم میں بنایا، اور آپ نے اپنی ساری کی ساری چیز بنا کر اپنا نسب لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، آج اسی نبی پاک کی سنت کو ادا کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے اپنے پیر کا حسب اور نسب رکھنے لگا ہوں۔ کس کا حسب اور نسب؟ اپنے پیر حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کا۔ اس لیے رکھنے لگا ہوں کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ پہ نسب پر بات کی، میری اس وضاحت کے بعد اگر ان کے پاس کوئی جواب ہو تو آ کے مجھ سے بات کریں۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، جو حلالی ہوتا ہے، سامنے آگے بات، جو حلالی ہوتا ہے وہ سامنے بات کرتا ہے، پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتا۔ یا تو وہ حلالی نہیں یا پھر سامنے نہیں آتا، اور میں سامنے ہزاروں کے سامنے اپنے پیر کی نسب کا حسب کا ذکر کرنے لگا ہوں، اور اس میں میں مشکور ہوں حزب الرحمان اسلامک اکیڈمی کے تمام علماء کرام کا، دیگر اساتذہ کا، اور باقی ہر اس فرد کا جس نے اس تحقیق میں میرا ساتھ دیا، سبحان اللہ، اور اس تحقیق میں جو کہ چکوال، راولپنڈی، اسلام آباد، ایبٹ آباد، مانسہرہ، کشمیر، مشہد، قم، کاظمین، بغداد، نجف اور کربلا اور مدینہ، ان تمام جگہوں سے تحقیق کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ حسب اور نسب میرے ہاتھ میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب قادری۔ اور اس علاقے کے تمام سیدان کو، سید لوگوں کو مشکور ہونا چاہیے اس ٹیم کا کہ انہوں نے اتنا پیسہ لگا کر، محنت کر کے ایک ایسا نسب اور حسبی، تسبی اور نسبی دونوں شجرہ تیار کیا ہے جس کا کہ لنک میں نے عرض کر دیا، قم کے بغیر کوئی سید کا نشرہ نہیں مل سکتا۔ قم، کاظمین، مشہد، کربلا، نجف، بغداد، ان علاقوں پر تحقیق کے بغیر آپ کسی سید کا حسبی اور نسبی نہیں نکال سکتے ہو، بہت اعلیٰ، کیونکہ ہر لڑی وہیں سے آ رہی ہے، ہر لڑی مولا علی سے شروع ہو رہی ہے، ہر لڑی بی بی فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والے دونوں شہزادوں سے شروع ہو رہی ہے۔ حضرت علی کے دیگر بھی شہزادے تھے، ان کی طرف نہیں، حضور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میری اولاد، میری مال، میرا جان قربان بی بی کی عزت پر، اور ہماری ماں پر کوئی مولوی اٹھ کر بات کرے کہ بی بی خطا پر ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے مولوی پر۔ زندہ باد، جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا۔
चाहे कोई जितना बड़ा मौलवी और आलिम है और जिस भी मसलक से ताल्लुक रखता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। अपना इल्म अपने पास रखे, अपनी बड़ाई अपने पास रखे, अपनी सनतें अपने पास रखे। अगर ये बकवास करेगा कि बीबी खता पर हैं, वो होता कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी को कहने वाला, दीन जिनके घर का, वली जिनके घर के, ये उठकर आज 14वीं सदी में कोई कहे कि बीबी खता पे थी, तू खता पे नहीं, जिसने गुस्ताखाना ये अल्फाज कहे। तो मेरे दोस्तों, हजूर का ये जो शजरा मुबारक है, ये कल्बे सलीम जो नई छप के आई है उसके अंदर भी आपको मिलेगा, और इस महीने का जो फिक्र नवाज है उसमें भी आपको मिलेगा। ये इतनी इंतहाई ज़रूरी बात थी जिस वजह से मेरा टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है, जिसके लिए माजरा चाहता हूँ, लेकिन ये इंतहाई ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी है, बहुत आला, जो इस दरबार के स्टेज से होने चाहिए। हम खाते ही अहले बैत का है, दीन है ही अहले बैत की गुलामी का नाम। बहुत आला। जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं, उसका ईमान कामिल नहीं। जिसका अली मौला नहीं, मैं उसको कामिल ईमान वाला नहीं कहता। अली मेरा मौला है, और मैं स्टेज पर भी कहूंगा और जिंदगी भर कहूंगा, मौलाए अली, चाहे काफिरों के अंदर और मुनाफिकों के अंदर खड़े होकर भी कहना पड़े, फिर भी कहूंगा अली मेरा सरदार है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आस्ताने आलिया हज़रत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब कादरी। किसी की हिम्मत कैसे हुई कि वो कहे कि अली मौला नहीं? जिस जुबान ने अबू बकर को सदीक अकबर कहा, जिस जुबान ने उमर को फारूक आजम कहा, जिस जुबान ने उस्मान को जुल्नुरैन गनी कहा, उसी जुबान ने अली को मौला कहा। अगर मौला अली नहीं तो फिर बाकियों की भी वही बात करो। सब हमारे सर आंखों पर, क्योंकि जिस जिसको मेरे नबी से निस्बत, हमारे सर का ताज, अबू बकर सदीक को सरकार से निस्बत, उमर फारूक को सरकार से निस्बत, उस्मान गनी को सरकार से निस्बत, मौला अली को सरकार से निस्बत, मेरी सर आंखों पर। और लेकिन इंसाफ तो करो, 1500 साल से अहले बैत पर क्या जुल्म बर्पा हो रहा? कई 100 साल तक मस्जिदों से गालियां दी जाती रही मौला अली को। हदीसों में लोगों को सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ी कि मौला अली के नाम से, रिवायत से हदीसें ना लिखी जाएं। और अगर मौला अली के लिए उन्हीं की खानदान में से कोई खड़ा नहीं होगा तो कौन, कोई और खड़ा होगा? हमारा हक है, हर सैयद का ये हक बनता है अपने बाप के लिए बात करें। तो मेरे दोस्तों, हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह का शजरा मैं मुख्तसर आपके सामने वजाहत करता हूँ। उसकी बिल्कुल मुख्तसर, आपकी तफसील आप कल्बे सलीम और फिक्र नवाज में देख लें। मेरे पीर का सजरा, जो कि मेरे दादा हैं, और मुझे इस बात पर फख्र है और रब का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है कि मैं उनका पोता हूँ। मुरीद पहले हूँ, पोता बाद में। पोते का रिश्ता दुनिया तक है, मुरीद का रिश्ता कब्र में भी रहेगा, हशर के दिन। क्या कहने, ये जो उनका शजरा है वही मेरा भी शजरा है, क्योंकि आगे वो 2 लड़ी नीचे आ जाए तो मेरा शजरा वो हो गया। तो मेरे पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह का शजरी नस्बा, शजरी नस्बी शजरा, नस्बी कहते हैं बाप दादा की तरफ से, और हस्बी कहते हैं पीर मुरीद की तरफ से। ये 2 शजरे चलते हैं, एक मुरीद किसका, वो उसका मुरीद, वो उसका मुरीद, वो उसका मुरीद। और एक शजरा चलता है, वो उसका बाप, वो उसका दादा, वो उसका परदादा। तो नस्बी शजरे के लिहाज से, जैसे बाप दादा की मैं बात कर रहा हूँ, बाप दादा के शजरे के हिसाब से मेरे पीर, मेरे दादा हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह का 35 वास्तों से शजरा मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 35 वास्तों से किबला सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह का शजरा प्यारे आका
صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے 35 واسطوں سے، اور حسبی شجرہ جو کہ پیری مریدی کے حساب سے چلتا ہے، میرے پیر کا شجرہ 41 واسطوں سے جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ملتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں سے خاص نام میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے اوپر حضرت سید احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد حضرت سید علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اس کے بعد آپ کے بیٹے امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسن کی طرف میں نہیں جا رہا کہ ہم حسنی سید نہیں ہیں، ہم حسینی سید ہیں، اس لیے میں حسین کی لڑی میں جاؤں گا، حسن کو چھوڑ رہا ہوں۔ وہ بھی سید ہیں جو حسنی سید میں جا رہے ہیں، یہ بھی سید ہیں جو حسینی کی اولاد میں جا رہے ہیں، کیونکہ میرا پیر ہم حسینی سید ہیں، اس لیے حضرت مولا علی کے بعد امام حسین کا میں نے نام لیا، ویسے بڑے حضرت حسن ہیں، اور امام حسین کے بعد حضرت سید امام علی زین العابدین جو کہ کربلا میں آپ شہید ہونے سے بچ گئے۔ امام حسین کے بعد آپ کا نام ہے زین العابدین، کے بعد حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا محمد باقر کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے کے سارے امام ان کو اہل تشیع مانتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے بعد حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کہ مزار شریف کاظمین میں ہے، اس حساب سے میرا پیر کاظمی ہوا۔ اور آگے امام موسیٰ کاظم کے کئی صاحبزادے تھے، جن میں سے میں 2 صاحبزادوں کی طرف تفصیل لے کر جاؤں گا اپنی، وہ اس لیے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے ایک صاحبزادے کی طرف سے میرے پیر کا نسبی شجرہ بھی امام موسیٰ کاظم پر جاتا ہے، اور امام موسیٰ کاظم کے دوسرے بیٹے کے حساب سے میرے پیر کا حسبی شجرہ بھی امام موسیٰ کاظم پہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیز بہت کم فقیروں کے پاس ہے کہ نسب بھی امام موسیٰ کاظم کا ہو اور حسب بھی امام موسیٰ کاظم کا ہو، اور امام موسیٰ کاظم علی کا بیٹا ہو، اور علی فاطمہ کا شوہر ہو، اور رسول پاک کا داماد۔ سبحان اللہ۔ امام موسیٰ کاظم کے 2 صاحبزادے، ایک حضرت سید اسحاق اور ایک سید امام علی رضا۔ حضرت سید اسحاق کی طرف سے یہ شجرہ جس کو آپ باپ دادا کہتے ہو، یہ اس حساب سے نسبی شجرہ سید محمد عبداللہ شاہ تک آتا ہے، اور حضرت امام علی رضا کی طرف سے یہ حسبی شجرہ سید محمد عبداللہ شاہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو اس طرح سے مشہدی سید، جن کی کہ پاکستان میں اکثریت چکوال کے علاقے میں ہے، راول پنڈی کے علاقے میں ہے، ایبٹ آباد کے علاقے میں ہے، مانسہرہ کے علاقے میں ہے، کشمیر کے علاقہ، یہ سارا مشہدی اور کاظمی سیدوں سے یہ علاقہ بھرا ہوا ہے، اور اس جگہ سے یہ سارے تحقیق کر کے آئے، اچ شریف پر بھی، قوم بھی، ہر طرف۔ تو یہ میرے عرض کرنے کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ زندہ اور جاوید مرشد دیا ہے جس کا شجرہ امام موسیٰ کاظم سے ملتا ہے اور اوپر حضور نبی پاک تک جاتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین آمین، اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ آمین۔ اور بالکل آخری 2 منٹ کے اندر میں ایک دعا کروں گا، اور آپ تشریف نے رکھیں، تشریف رکھیں، تمام بھائی، آپ سے میں درخواست گزار کوئی ہوں، بندہ اٹھے نہیں، برائے مہربانی تشریف رکھیں، قبولیت کے لمحات اپنی ہیں، اپنا تشریف رکھیے۔ اپنا سارا فیض چلے جاؤ گے۔ جو اب محفل چھوڑ کے چلا گیا اس دعا کی محفل کو، جتنا بھی فیض قبلہ کا ہے وہ رک جائے گا، آتا آیا، پوری اتنی دیر بیٹھ گئے ہو تو 5 منٹ میں کوئی مر رہا ہے بیٹھنے سے، اور تو جناب کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہ ہلے جب تک کہ ختم کی دعا نہ ہو جائے۔ واہ، تو میرے محترم پیر بھائیوں، میں ایک دعا مانگتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور آپ نے اس پر آمین کہنا۔ سبحان اللہ۔ باقی اس کے بعد پھر ختم ہوگا، اور ختم کے بعد پھر دعا مولانا صاحب مانگیں گے۔ میں دعا یہ مانگوں گا کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سید محمد شیراز شاہ جو سجادہ نشین ہے اس دربار کے،
کی साहबजादी को सेहत दे। आमीन अल्लाहुम्म आमीन। वो मेरी भी बेटी है, अल्लाह ताला उसको सेहत कामिला दे। अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, उसकी सेहत पहले से काफी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये खुद दुआ इसलिए मंगाई कि वो फिर और बात होती है दुआ की, वो कोई मौलवी मंगाए तो और बात, इसलिए तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि दुआ करें अल्लाह ताला हजूर की साहबजादी को सेहत कामिला आमीन आमीन और हम लोगों को आजमाइश से बचाए। आमीन। इस उर्स के सदके, लंगर के सदके, आप लोगों के आने के बैठने के सदके आमीन अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाए। आमीन वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अजमाइन।